How does magic work? Magic is an agreement between the shaitan on one side and the magician on the other. جنات کو حاضر کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ طریقے اپناتے ہیں، اور یہ طریقے بہت سارے ہیں، مگر ابھی میں آپ کو کچھ 8 یا 9 طریقے بتاؤں گا جس کے ذریعے سے وہ لوگ جنات کو حاضر کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے طریقے اقسام، اس کو بولتے ہیں طریقے اقسام۔ طریقے اقسام میں کیا ہوتا ہے کہ جادوگر ایک اندھیرے کمرے میں جاتا ہے، ایک اندھیرا کمرہ یا اندھیرا حجرہ جو ہوتا ہے وہاں پر یہ جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے وہ اندر جاتا ہے وہاں پہ وہ ہلکی سی آگ لگا دیتا ہے، یعنی کہ چھوٹے سے کیا بولیں گے اودان میں یا پھر کیسے بھی وہ ہلکی سی آگ لگا دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ خوشبو ڈالتا ہے یا بدبو ڈالتا ہے۔ خوشبو اگر سمجھو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بنگالی بابا یا بنگالی عاملہ جو ہے جو دعوے کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے ہم آپ کی محبت کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے، تو اس کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اگر کسی کے بیچ میں پھوٹ ڈالنی ہوتی ہے یا پھر کچھ غلط عمل کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بدبو ڈالی جاتی ہے۔ تو سمجھ گئے، وہ اندھیرے کمرے میں جاتا ہے، خوشبو یا بدبو اس کے اندر ڈالتا ہے، اور اس طریقے سے وہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ ورد کرتا ہے۔ جنات کے جو سردار ہوتے ہیں ان کے نام لے لے کر یہ ورد کرتا ہے، ان کے نام پکارتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، قرآن کو گالیاں دیتا ہے، اسلام کو گالیاں دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اکیلے میں یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا کو تو پتہ نہیں کہ وہ اندر کیا کر رہا ہے، دنیا کے سامنے تو ولی اللہ اور پیر بن کے رہے گا، اب اندر وہ کیا کر رہا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال وہ اندر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ ہم کو کیسے پتہ چلا کہ وہ اندر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ جو جادوگر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، الحمدللہ وہ توبہ کر لی اور آج وہ توحید پرست اور موحد ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے پہلے۔ تو بہرحال یہ اندر جاتے ہیں، انگار لگاتے ہیں اور اس کے اوپر خوشبو یا بدبو لگا کر ورد کرتے ہیں، جنات کے سرداروں کے نام پکارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر کے بعد ان کے سامنے ایک ہیولہ ظاہر ہوتا ہے، دھوئیں کا ایک ہیولہ مطلب ایک امیج ان کے سامنے آتا ہے۔ عام طور پہ یہ امیج سانپ کی شکل میں یا پھر کالے کتے کی شکل میں آتا ہے۔ انشاءاللہ میں جنات والی ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنات جو ہے نا وہ کالے کتے کی شکل بہت آسانی سے اختیار کرتے ہیں، ان کو بہت پسند ہوتی ہے وہ شکل، تو وہ بڑی آسانی سے کالے کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جادوگر کے سامنے یہ اژدہا یا سانپ یا کالے کتے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ بات کرتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بات تو نہیں کرتا بلکہ آواز آ جاتی ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، ہم جو ہے نا ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اتنے جن دیں گے تمہارے انڈر کام کرنے کے لیے۔ تو یہ جادوگر جس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اس کی بنیان یا اس کی انڈر ویئر یا پھر اس کا شرٹ یا اس کے بال یا ایسی چیز جس کے اوپر اس کا پسینہ لگا ہوا ہے، ایسی چیزوں کو لیتے ہوئے وہ گھیٹیاں مارتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلاں کو مروانا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ بیماری ڈالنی ہے۔ تو بہرحال وہ گھیٹیاں مار کے جو ہے نا اس کے اوپر وہ عمل کرتے رہتا، اور جادوگر کو یہ ضروری ہے کہ وہ نجس حالت میں رہے، پاکیزگی کی حالت میں یا طہارت کی حالت میں وہ نہیں رہ سکتا۔ تو عام طور پہ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ نجس کر لیتے ہیں، یا تو جنبی ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے جسم پر گندی چیزیں مل لیتے ہیں۔ جنات ان سے خوش ہوتے ہیں، ورنہ جن کو کیا کہ وہ آ کے جو ہے نا کسی کی ایسے ہی مدد کر لیں۔ جن اور شیاطین تو ہم سے بہت ماہر ہوتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی پھوگٹ میں آ کے کس کی کیوں مدد کریں گے، وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں تبھی تو وہ آ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ ہے جس کو طریقے اقسام بولتے ہیں، جس میں اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جو جادوگر اپناتے ہیں جنات کو حاضر کرنے کے لیے، اس کو ذبیحہ کا طریقہ بولتے ہیں، ذبیحہ کا طریقہ۔ تو اس میں جادوگر جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو کالی مرغی، کالا بکرا یا پھر کالا کوا یا کالا کبوتر یا ایسی چیزیں منگائیں گے جو کالے رنگ کا ہے، کیونکہ جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں اور کالا رنگ آگ یعنی کہ گرمی کو آبزرو کرتا ہے۔ تو جادوگر جو ہے نا جنات کو خوش کرنے والی چیزیں منگاتے ہیں، خاص طور پہ بکرا، مرغی اور اس طریقے سے کوا، اور کبھی کبھی الو بھی منگاتے ہیں۔ آپ چوک پہ جا کے دیکھیے وہاں پہ کوے، الو، کبوتر یہ سب ملتے ہیں کالے رنگ کے، مرغی، کالی مرغی۔ تو خاص طور پہ کالے رنگ کا منگاتے ہیں،
اور جن کے نام پہ اس کو ذبح کرتے ہیں. آپ کو تھوڑی نہ پتہ ہوگا کہ وہ کس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. آپ کے سامنے تو بولیں گے ہاں بھائی ہم اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, مگر ان کی نیت اور ان کا وہ جب نام لیتے ہیں ذبح کرتے وقت وہ جن کا نام لیتے ہیں. جن کا نام لے کر وہ بکرے کو یا مرغی کو یا کوے کو یا الو کو ذبح کرتے ہیں, اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ فلاں کھنڈر میں ڈال دو, فلاں بوڑی کے پاس ڈال دو, 3 رستوں پہ ڈال دو, یا فلاں چورستے پہ ڈال دو, فلاں جگہ ڈالو, فلاں جگہ ڈالو. تو یہ جگہ جو بتاتے ہیں یہاں پہ جناتوں کا ایکسیس, جنات بہت آسانی سے آتے جاتے رہتے ہیں, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو دلوانے لگاتے ہیں. تو یہ ذبیحہ کا طریقہ اس کو بولتے ہیں, جس میں جادوگر کالے رنگ کے جانور کو منگا کر جنات کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور پھر جنات کو خوش کرتے ہیں, جنات کو حاضر کرتے ہیں. تیسرا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو طریقے السفلیہ بولتے ہیں. السفلیہ, جس کو ہم عام طور پہ سفلی عمل بھی بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا سفلی عمل, سفلی عمل, بچپن میں بھی ہم بہت سنتے تھے, سفلی عمل ایسا رہتا, سفلی عمل ویسا رہتا, ایسا ہوتا ویسا ہوتا. تو بہرحال وہ لوگ کیا کرتے سفلی عمل میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, 1000 بار اللہ کی پناہ کہ وہ لوگ سفلی عمل میں کیا کرتے ہیں, قرآن کے نسخے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سائز کا جو قرآن کا نسخہ ہے, یہ سائز کے قرآن کے نسخے کو لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے پیر میں باندھ لیتے ہیں, اپنے پیر میں باندھ لیتے ہیں, یا اس کی جوتی بنا لیتے ہیں, یا پھر چھوٹی چھوٹی جو قرآن ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اس کو اپنے جوتیوں میں ڈال لیتے ہیں. عام طور پہ جوتی میں تو نہیں ڈالتے بلکہ اس کو اپنے پیر میں باندھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چلتے ہوئے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. اور ٹوائلٹ ایسا ٹوائلٹ نہیں رہتا جیسا ہمارا ٹوائلٹ ہے, ایٹ لیسٹ ہم جو ہے نا ہارپک وارپک ڈال کے صاف کر کے تو رکھتے, وہ لوگ ویسا نہیں رکھتے بلکہ غلاظت وہیں پہ پڑی ہوئی رہتی. تو بہرحال اس میں سے چلتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا جنات کے سرداروں کا ورد کرتے, پھر واپس اپنے حجرے میں آ کے پھر وہاں پہ بیٹھ کے جس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اس کا نام لے کے جادو کا عمل کرتے کہ فلاں کو ایسا کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. دیکھیے جن کیوں ایسے ہی خوش کیوں ہو جائے گا انسانوں سے, وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں تبھی تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے, وہ مدینے میں تھے, مسجد نبوی کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ان کا آفس تھا. مسجد نبوی کے جتنے اے سی کے سسٹمز ہیں وہ سب وہی مینٹین کرتے تھے. تو وہاں کے جو شیخ تھے سعودی کے, ان لوگوں نے ان کو ذمہ داری دی تھی, ان کو اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو, دوستوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی کے ٹوائلٹ صاف کرنا آپ کا کام ہے. مسجد نبوی مدینہ منورہ کے ٹوائلٹ صاف کرنا آپ کا کام ہے. تو یہ لوگ جا کے مسجد نبوی کے ٹوائلٹ صاف کرتے تھے, وہاں پہ قرآن کے نسخے پڑے ہوئے رہتے تھے ڈرینیج میں. وہ کون ڈالتے؟ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, یہاں کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, جادوگر خاص طور پہ اپنے آپ کو مسلمان بتا کے وہاں پہ جاتے. جن اور شیاطین ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو وہاں کے ٹوائلٹ میں لے جا کے ڈالو, مکے کے ٹوائلٹ میں ڈالو, مدینے کے ٹوائلٹ میں ڈالو. تو خاص طور پہ یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ ڈالتے ہیں. اور یہ لوگ سعودیوں کو بدنام کرتے ہیں, سعودیاں جو ہے قرآن کی توہین کرتے, وہ کرتے, یہ کرتے. جب قرآن کو نکال کے دیکھے تو معلوم پڑتا کہ وہ تاج پبلیکیشن, کراچی, دلی, یہاں کے ایڈریس نکلتے ہیں. انڈیا پاکستان کے وہ قرآن کے نسخے رہتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ لوگ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں جس سے جنات بڑے خوش ہوتے ہیں ان سے اور ان کی مدد کرتے ہیں. تو تیسرا عمل جو ہے جس کو طریقے سفلیہ کہا جاتا ہے, سفلی عمل کہا جاتا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو النجس کا طریقہ کہا جاتا ہے. اس میں جادوگر قرآن کی آیتوں کو, استغفر اللہ, قرآن کی آیتوں کو, یہ اب میں کیسے بتاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, جو ٹوائلٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے موشن جو ہوتا ہے اس میں پانی گھول کر اس کو پیلا کر کے اس سے لکھتے ہیں. اس کو النجس کا طریقہ بولتے ہیں. اس سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں. اور عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ تشتیریاں لاؤ, ہم آپ کو قرآن کی آیتیں لکھ کے دیں گے اور آپ دھو کے پیو. یہ تشتیریوں میں جو ہے نا قرآن کی آیتوں کو زعفران سے نہیں لکھتے ہیں. یہ زعفران تو اپنے گھروں میں لے جا کے بریانیاں بناتے یا پھر بیچ لیتے. پہلے زعفران مہنگا ہے. یہ لوگ جو ہے نا قرآن کی آیتوں کو گندی چیزوں سے لکھتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ حیض کے خون سے بھی لکھتے ہیں. تو بہرحال شیطان ایسی چیزیں کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے النجس کا طریقہ, اللہ بچائے ہم کو ایسی چیزیں کرنے سے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو طریقے تنکیس کہا جاتا ہے, اور یہ بڑا کامن ہے, بڑا عام ہے. یعنی کہ اگر کوئی جادوگر چھوٹا جادوگر ہے, چھوٹے لیول کا جادوگر, وہ یہ سب نہیں کر سکتا. ذرا اس کو ڈینجر لگ رہا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو شاید مجھے جن مار دیں گے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو جن ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں یا پھر جن ان کو پاگل کر دیتے ہیں.
ان کی دنیا اور آخرت دو بھی برباد ہو جاتی ہے. تو اس کو اگر ڈر لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو وہ یہ عمل تو پکا کرتے ہیں. چھوٹا عمل ہے, چھوٹا کیا, یہ بھی بڑا ڈینجر عمل ہے, مگر وہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ ہے, اس کو الٹا کر استغفر اللہ, حل اللہ بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن کے پورے آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں. سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں, سورہ فلق اور ناس کو الٹا لکھتے ہیں, قل کو الٹا لکھتے ہیں. اور خاص طور پہ بنگلہ دیشی لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں. بنگالی عامل اس لیے یہاں پہ بڑے مشہور ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ کو اور ایسی صورتوں کو الٹا لکھ کے اس کو زور زور سے پڑھتے ہیں, یا پھر اس کا ورد بار بار کرتے ہیں, جس سے جنات ان سے خوش ہو کے ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس کو طریقے تنقیص کہا جاتا ہے, جس میں قرآن کی آیتوں کو الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور اس طریقے سے وہ حفاظ یا وہ حافظ لوگ جن کو جو حفظ تو کر لیتے ہیں مدرسوں میں جا کے, مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن تو یاد ہے, ایسا یاد ہے نا, اب ایسا پڑھو, الٹا پڑھو. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے حافظ لوگ ہوتے ہیں جو عمل بھی جانتے ہیں جادو کا, مگر الحمدللہ وہ صحیح العقیدہ لوگوں میں نہیں پائے جاتے, بلکہ ایسے لوگوں میں ایسے جادوگر ملیں گے جو یعنی کہ قبر پرست اور اس طریقے سے جو ہے نا جھنڈا پرست لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو حافظ ہو کر بھی جادو کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک طریقہ جادوگر اپناتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کو ولی ماموں کہتے تھے, اور وہ ولی ماموں کے نام سے بڑا مشہور تھا. اور ان کے بارے میں یہ آتا تھا کہ وہ غیب سے کہیں سے بھی آ جاتے ہیں, مطلب لوگ ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے تھے. تو ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ سورہ یاسین کو الٹا لکھتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس سے جو ہے نا ان کے گھر میں کچھ تختیاں وغیرہ نکلے, تو اس میں ایک پرچہ نکلا جس میں پورا سورہ یاسین الٹا لکھا ہوا تھا. یہ جو عمل ہے التنقیص کا, یہ بڑا عام ہے جادوگروں میں. چلیے, چھٹا عمل جو جادوگر کرتے ہیں جن کو حاضر کرنے کے لیے, اس کو طریقے تنجیم کہتے ہیں. طریقے تنجیم میں جادوگر آدھے پانی میں اترتا ہے, آدھے پانی میں یا پورے پانی میں. خاص طور پہ یہ پجاری پنڈت جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کرتے ہیں عمل, یہ بہت عام ہے ان کے پاس. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, آدھے پانی میں اتر جاتے ہیں یہاں تک یا یہاں تک. اس کے بعد ایک خاص تارے کو, اور یہ ان کے پاس کیلکولیشن ہوتا ہے کہ فلاں تارہ سال میں ایک بار ہی نکلتا ہے. کچھ تارے ہیں خاص طور پہ سال میں صرف ایک بار ہی نکلتے ہیں. تو یہ لوگ خاص طور پہ وہ تارے کی طرف اپنی عبادت کو منسوب کر کے آدھے پانی میں اتر کے عبادت کرتے ہیں, یا پھر اس کا ورد کرتے ہیں, یا پھر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جنات اور شیاطین ان کی بڑی مدد کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ دیکھیے خاص طور پہ ہندو مذہب میں بھی آپ لوگوں کو ایسے سٹوریز ملیں گے کہ فلاں رشی تھے, فلاں بابا تھے, جنگل میں بیٹھے خوب جو ہے نا عبادت کرتے گئے, پھر ایک دم جو ہے نا بھگوان آ گئے, بولے کہ بتاؤ کیا تمہاری اچھا ہے. تو بابا بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں, تو چلو میں آپ کو وردان دیتا ہوں, یہ وردان لے لو, وہ وردان لے لو. تو میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گا. وہ صوفیوں میں بھی بہت ہوتا, صوفیوں میں بھی بہت ہوتا. وہ جو ہم بولتے ہیں نا پہنچے ہوئے ولی ہے, پہنچے ہوئے ولی, تو وہ پہنچنا کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صوفی کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ماشاءاللہ توبہ کر کے اب موحد ہو گئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو پہنچنا ہوتا ہے یہ کیسا پہنچنا ہوتا ہے, جس میں وہ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس, اور پھر فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. مگر حقیقت میں یہ ہے کہ فرشتے نہیں آتے, بلکہ وہ جن ہوتے ہیں جو ان کو الو بناتے ہیں فرشتے بن کے. جو ہندوؤں کے پاس بھی, رشیوں کے پاس بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھگوان ان کے پاس آتے ہیں, ان کو وردان وغیرہ دے دیتے ہیں. تو دونوں کے پاس بھی آپ دیکھیے, دونوں بھی ویسے ہی عمل کرتے ہیں, یعنی کہ چمکار بتا دینا, لوگوں کو الو بنا دینا, لوگوں کو اپنے انڈر میں کر لینا, اس طریقے سے یہ کر دینا وہ کر دینا. دونوں کے پاس بڑا کامن ہے, بڑا عام ہے. تو بہرحال ایک اور طریقہ جو جادوگر اپناتے ہیں جنات کو حاضر کرنے کے لیے, اس کو طریقے الکفو کہا جاتا ہے, جس کو ہم حاجرات بھی بولتے ہیں. میرے خیال سے حاجرات کے بارے میں آپ سب کو تو پتہ ہوگا, بچپن سے ہم یہ بھی بڑا سنتے آئے ہیں, حاجرات لگاتے تھے, فلاں بابا ہے حاجرات لگاتے ہیں. عام طور پہ یہ جو الکفو کا طریقہ یا حاجرات کا طریقہ ہوتا ہے, یہ کھوئی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے, یا گمی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے, یا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ فلاں کس نے جادو کیا ہے یا کس نے کیا کیا ہے, وہ پتہ لگانے کے لیے یہ طریقہ کیا جاتا ہے. الکفو کا طریقہ یا پھر حاجرات کا طریقہ ہم اس کو بولتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی کو بلاتے ہیں جو کم عمر کے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے بہانہ مارتا ہے کہ بھائی یہ جو نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا, یہ تو معصوم بیچارے ہیں, ان کو لے آؤ. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نماز وغیرہ یعنی کہ فرض نہیں ہوتی,
تو بہرحال جادوگر نابالغ لڑکا یا لڑکی کو بلاتا ہے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تشتیری میں وہ بھلاوے کا تیل یا کچھ اس طریقے کی چیز ڈال دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص پھول آتا ہے، وہ پھول کا رس اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی جو ہے نا انگوٹھے کے اوپر اس کا ٹپکا ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ لڑکے سے یا لڑکی سے یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیو اس کو گھورتے رہو، کنٹینیو اس کو گھورتے رہو۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ لڑکا یا لڑکی بولتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر کا دیوان خانہ دکھ رہا۔ اچھا کون بیٹھے ہوئے وہاں پہ؟ 3 لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اچھا ادھر کون بیٹھے ہوئے؟ فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، ان کو بولو بابا بلا رہے۔ اچھا یہ لڑکی کچھ ایسا بولتی، پھر اس کے بعد وہ شخص، اچھا وہ شخص کہاں جا رہا؟ وہ شخص اندر کے کمرے میں جا رہا۔ اچھا وہ کہاں پہ جا رہا؟ وہ وہاں پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اچھا وہی شخص چرایا آپ کے جو گہنے ہیں، جو سونا ہے، وہی شخص چرایا۔ تو خاص طور پہ لوگ جو ہے نا حاجرات اس لیے لگاتے ہیں کہ گھر میں سونا چوری ہو گیا یا کوئی چیز چوری ہو گئی تو پتہ لگانے کے لیے کہ کس نے کیا۔ اس میں سب جھوٹ ہوتا ہے، اور جنات اور شیاطین ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ داری میں درار ڈالے، خاص طور پہ یعنی کہ رشتہ داروں کے اوپر شک دلواتے ہیں کہ آپ کے پھپھو نے کر دیا، آپ کے مامی نے کر دیا، آپ کے خالو کر دیا، آپ کے پھپھا کر دیے۔ تو بہرحال رشتہ داروں میں جو ہے نا پھوٹ ڈالنے کے لیے شیاطین اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں خاص طور پہ ایسے عمل کرتے ہیں، اور لوگ بیچارے ان کے چنگل میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک آخری طریقہ جس کو الاثر کا طریقہ بولتے ہیں، الاثر کا طریقہ، یہ بھی نظر یا جادو یا جن معلوم کرنے کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے طریقہ؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر اس کو جن ہوگا تو آ جائے گا، یا جادو ہے تو وہ جن بتا دے گا کہ اس کے اوپر سحر ہوا ہے۔ یہ قرآن حدیث کا طریقہ، قرآن پڑھتے ہیں زور سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، قرآن نہیں پڑھتے بلکہ اس میں ایک دستی جیسی چیز لی جاتی ہے، کرچیف، اور اس کے اوپر 4 گھینٹیاں ماری جاتی ہیں، انگلیوں کے کچھ ڈسٹینس سے اس کو ناپا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زور سے سورۃ تکاثر پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر۔ اس کے بعد وہ بابا جو ہے نا گل ہو جاتے ہیں، کہاں گل ہوتے ہیں معلوم نہیں۔ پہلے تو سورۃ تکاثر سے شروع ہوتا، 1-2 آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد اندر ہی اندر منہ میں وہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رہتا ان کا عمل، اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا قرآن پڑھ رہے ہیں مگر اندر وہ کچھ اور چیز پڑھتے ہیں۔ سورۃ تکاثر سے شروع کرتے ہیں اور 1-2 آیتیں پڑھنے کے بعد وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ پاکستان میں بہت ہوتا، پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں یہ بہت ہوتا۔ تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گھینٹیاں جو مارتے اس کے بعد یہ پڑھتے، تو جیسا وہ گھینٹیوں کا جو ڈسٹینس ہے اگر وہ بڑھ گیا تو مانو جن ہے، کم ہو گیا تو جادو ہے، یا نہیں ہوا کچھ بھی تو کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت سارے ایسے شعبے باز لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ گلیوں میں اور جو ہے نا نکڑوں پہ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو، بتا کے الو بنا کے لوگوں کا دھیان اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ چیزوں کو اڑا دیتے ہیں ہوا میں، اور ایسے ہی چیزوں کو ایسے ہی کرتے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ لوگ کرسچنس میں بہت دیکھے ہوں گے، یہ کرسچنس کے جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، اس میں یہ چیزیں بہت بتاتے ہیں، ایسے کر دیا تو وہ بندہ گر جاتا ہے، اور وہ بندہ لنگڑتے ہوئے آتا ہے، ایسے ہاتھ لگا دیا وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب جنات کی مدد سے کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ دبئی میں تھے، تو دبئی میں جو ہے نا یہ کرسچنوں کی ایسی کانفرنس چل رہی تھی، ہیلنگ کیا بولتے ہیں اس کو، میریکل ہیلنگ کی کانفرنس چل رہی تھی وہاں پہ آڈیٹوریم میں چھوٹے سے۔ تو وہاں پہ یہ شخص ایک کونے میں بیٹھے، اور جو شخص اسٹیج پہ ٹھہر کے عمل کر رہا تھا اس کو دیکھ کر جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اندر ہی اندر منہ میں وہ آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، بس اس کو دیکھ کے کچھ نہیں بول رہے تھے، زور سے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جو شخص اسٹیج پہ وہ عمل کر رہا تھا وہ سیدھے اتر کے ان کے پاس آیا اور بولا آپ باہر جاؤ، سیدھے ان کے پاس آیا اور یہ پوچھے بھی نہیں، اور لوگ بھی تعجب کرے کہ کیا ہوا، یہ سیدھا اسٹیج سے اترے، ان کو بولے باہر جاؤ۔ تو شیاطین اور جنات جو تھے اشارہ کر دیے کہ وہ شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے کام میں خلل ڈال رہا۔ اور اکثر کیسز میں جو جادو کے جو جن ہوتے ہیں، اکثر کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کرسچن ہوتے ہیں، عیسائی جن بہت ہوتے ہیں۔ جادوگر کو پہچاننے کا سب سے بیسک رول، بنیادی رول وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا، آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام، آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھ لے تو سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، اگر اس کے اوپر جن ہے تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بات کر کے جو بھی ہے اس میں 1 سٹنگ 2 سٹنگ 3 سٹنگ جو بھی ہے اس میں جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے، اس میں کسی کے نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر جب ان کے پاس جاتے ہو تو ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ وہ کیوں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جنات کی دنیا میں، جنات کے نزدیک وہ لوگ انسانوں کو استغفر اللہ
بغیر باپ کا سمجھتے ہیں جنات، مطلب گالی دینے کے برابر ہے، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا. اس کو آدم علیہ السلام سے کھنس تھی اور ہے آج بھی، اس کو ابن آدم سے بھی کھنس اور غصہ ہے. تو بہرحال جنات اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ انسان کو بڑا بدتر سمجھتے ہیں، گرا کے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ناجائز ہیں، استغفر اللہ. تو اس لیے جنات کے نزدیک وہ کبھی باپ کا نام نہیں پوچھتے بلکہ وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں، اور یہ ویسٹ میں بھی کامن ہے کلچر ماں کا نام پوچھنے کا. اور جادوگر کے پاس جب کوئی شخص جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور دوسری نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ کی کرچیف لاؤ، یا پھر آپ کا کپڑا لاؤ، آپ کی ٹوپی لاؤ، یا پھر آپ کی بنیان لاؤ، اگر وہ آپ کی کوئی پرسنل چیز جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہوا ہے اگر وہ آپ سے مانگے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور تیسری نشانی جادوگر کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اگر آپ سے وہ خاص طور پہ کہے کالا مرغا لاؤ، کالی مرغی لاؤ، یا پھر کالا بکرا لاؤ، کالا کوا لاؤ، اگر آپ سے خاص جانور کا مطالبہ کرے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور اب آپ کو وہ لوگ بہانے بھی یہ بناتے ہیں آپ کے سامنے کہ بھائی صدقہ خیرات کرنا تو ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، صدقہ کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے. تو ہم لوگوں کو ایسی چیزیں بتا کے یہ لوگ الو بناتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا اچھی چیز ہے، بکرا کاٹ رہے ہیں، غریبوں میں کھلا رہے ہیں تو کیا برا ہے، کیا پرابلم ہے. تو آپ بولنے والے برے دکھو گے، آپ ان کو روکنے والے برے دکھو گے، وہ اس لیے کہ آپ صدقہ اور خیرات سے روک رہے ہو، مگر مقصد وہاں پہ صدقہ خیرات کا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے وہاں پہ جن کو خوش کرنا. جنات کے سردار پہ وہ بکرے کو ذبح کرتا ہے. تو بہرحال اگر وہ آپ سے کوئی جانور منگائے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک چیز، اگر وہ آپ کو ایسے نقشے ڈال کے دے یا پھر ایسے ویسے نمبر لکھ کے دے اور آپ کو وہ تعویذ وغیرہ بنا کے دے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ آپ سے کہے کہ ایک کمرے میں چلے جاؤ، وہاں پہ 10 دن بیٹھ جاؤ، 11 دن بیٹھ جاؤ، 15 دن بیٹھ جاؤ، کسی سے بات مت کرو اور اکیلے میں رہو، اور میں یہ وظیفے دے رہا ہوں، یہ وظیفے پڑھو، تو ایسا اگر آپ کو وہ عمل بتائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی جادوگر کی وہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ اتنے دن تک پانی کو مت چھوؤ، اتنے دن تک پانی کو مت چھوؤ، 3 دن تک پانی کو مت چھوؤ، تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. کیونکہ خاص طور پہ عیسائی جن جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو پانی کے قریب مت جانے دو، خاص طور پہ کرسچن جن جو ہوتے ہیں. اور ایک چیز، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، فلاں جگہ لے جاؤ جہاں پہ آبادی نہیں ہے، وہاں پہ کھودو اور دفن کر دو، یا پھر آپ یہ چیز لے جاؤ وہاں پہ دفن کر دو، یہاں پہ کر دو، وہاں پہ کر دو، اگر آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہاں وہاں لے جا کے چیزوں کو دفن کر دو تو سمجھ جاؤ یہ شخص جادوگر ہے. اور ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو خاص پلیتے دے یا خاص چٹیاں دے یا کچھ خاص چیز دے اور کہے کہ صبح اس کو جلاؤ، شام کو اس کو جلاؤ، گھر میں اس کو جلا کے جو ہے نا دھواں دو، تو سمجھ جاؤ وہ شخص جادوگر ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر وہ آپ کو آپ کا نام بتا دے ایسے ہی، اب مثال کے طور پہ جو لوگ پہلے یا پھر ابھی بھی جاتے ہیں وہ لوگ یہ چیز کو بخوبی جانتے ہیں. ہم بھی پہلے جاتے تھے، اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے الحمدللہ توبہ کی. تو جب ہم پہلے جاتے تھے تو ایک بار ہمارے ماما کے ساتھ ہم گئے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے اپنی مجلس میں دیکھتے ہیں، آپ ادھر آؤ، ایسے جب آپ جاتے ہو سامنے تو بولتے ہیں آپ کا نام یہ ہے، آپ کے ابا کا نام یہ ہے، آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ کے گھر میں 4 روم ہے، 4 روم کے بعد وہاں پہ ایک آنگن ہے، آنگن میں جھاڑ ہے، جھاڑ پیپل کا جھاڑ ہے، پھر وہاں پہ کنڈا رکھا ہوا ہے، فلاں یہ وہ. تو اتنی ڈیٹیل چیزیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کیسے پتا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے بابا، پہنچے ہوئے پیر ہے. اور بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اور اگر کوئی غیب کی چیزیں بتاتا ہے تو وہ کاہن ہے اور وہ جادوگر ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غیب کی چیزیں کیسے بتاتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے جو آپ کی پوری ہسٹری رکھتا ہے. آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند نہیں کرتے، آپ کیا ٹائم پہ سوتے ہیں، ہر چیز اس کو پتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو دعا پڑھو، جب آپ دعا پڑھتے ہو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس طریقے سے آپ گھر میں جب سلام کہہ کے داخل ہوتے ہو تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ جب اپنی بیوی سے ملتے ہو تو جو دعا ہے بیوی سے ملنے کی، جب آپ وہ پڑھتے ہو تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو بتائی ہیں، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو وہ
ہٹ جاتا ہے ہمارے راستے سے. تو بہرحال ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ایک جن ہوتا ہے. تو یہ بابا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو قرین ہوتا ہے ان کے پاس کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جو طریقوں سے یہ وہ قرین سے بات کرتے ہیں اور یہ قرین لوگوں کے قرین سے ساری انفارمیشن لیتا ہے. احمد بن حنبل غالباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. ایک شخص آیا ان کے شہر میں آ کے بولا کہ آپ لوگ گیہوں کے دانے گن کے لاؤ, میں بتاتا ہوں کس کے تھیلے میں کتنے دانے ہیں. سب لوگ گئے وہاں پہ, ایک کے تھیلے کو دیکھ کے بولا تمہارے تھیلے میں 1000 دانے, تمہارے تھیلے میں 2000 دانے, تمہارے تھیلے میں 3000 دانے, تمہارے پاس 4000 دانے. لوگ پریشان ہو گئے, ارے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ دکھ گئے, پہنچے ہوئے بابا دکھ رہے, دیکھتے ہی بتا دے رہے تھیلے میں کتنے دانے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ گئے اور جا کے اپنا تھیلا رکھے, بولے اب بتاؤ اس کے اندر کتنے دانے ہیں. وہ چٹپٹا گیا, نہیں بول سکا. تو امام احمد بن حنبل بولے کہ فوری یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں خلیفہ کو جا کے بتا دوں گا کہ تو جادوگر ہے, تیرا تو سر قلم کر دیں گے. تو بہرحال وہ شخص وہاں سے چلا گیا. لوگ آگے پوچھے کہ ایسا کیسا ہوا. ہم لوگ لا کے تھیلے رکھے اور وہ دیکھ کے بول دیا کہ 1000 ہے, 2000 ہے, 3000 ہے. اور پھر جب آپ لا کے رکھے تو پھر نہیں بتا سکا. تو احمد بن حنبل بولے کہ تم لوگ جب لائے تو ایک ایک گن کے لائے, میں گن کے نہیں لایا, میں ڈال کے لا لیا پورا. تو احمد بن حنبل جب ڈال رہے تھے تو شاید ان کا قرین گن نہیں پایا اور اس کا قرین احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قرین اس کے قرین کو نہیں بتا پایا. اور یہ لوگ جب گن کے لا رہے تھے تو قرین گن لیا اور وہ قرین نے جادوگر کے قرین کو بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال ایسی چیزیں بتا کے یہ لوگوں کو الو بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں اور لوگوں کے پیسے اینٹ لیتے ہیں, لوگوں کا ایمان خراب کر دیتے ہیں, لوگوں کو الٹی سیدھی تعویذیں بنا کے دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اور نارتھ انڈیا میں بہت زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے آپ تعجب کریں گے کہ پاکستان میں باضابطہ کتابیں بکتی ہیں یہ نام سے کہ آپ کے قرین کو کیسے قابو میں کیا جائے. بک اسٹوروں میں کتابیں بکتی ہیں, وہاں پہ قرین کو کیسے قابو میں کیا جائے, طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے جن سے کیسا بات کر سکتے ہو. بہرحال اللہ کی پناہ ایسی چیزوں سے